عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بچوں، آج ہم پروین شاکر ان کی جو ہمارے نصاب بہارستان اردو میں جو دو غزلیں ہیں، ایک غزل کی ہم نے جو پہلی غزل ہے غزل نمبر 1، جب ساز کی لائی بدل گئی تھی وہ رقص کی کون سی گھڑی تھی، ان کے اشعاروں کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کری ہے۔ چلیے آج ہم غزل نمبر 2 جو ہے ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے، بارشیں رقص میں تھیں اور زمیں ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے، پر سمیٹے ہوئے شاخوں پہ پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے، تیز بارش ہو، گٹھا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے، روشنی آنکھ نے پی اور سر مژگان خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ اس مطلب میں پروین شاکر فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آنا جانا رہا یاد نہیں آتے، یعنی جن کے ساتھ کسی قسم کے مراسم ہی نہ ہو، وہ کیا یاد آئیں گے۔ اس طرح پذیرائی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، جو بن بلائے مہمان بن جائیں گے ان کو کیا قبول کیا جائے، اور ان کی کیا پذیرائی کی جائے، کیونکہ وہ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ آنا جانا نہ رہا ہو وہ یاد نہیں آتے ہیں، اور جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ یاد تو آتے رہتے ہیں، کیونکہ تو پھر انہی لوگوں کو دعوت دے کر پھر بلایا جاتا ہے، بن بلائے مہمانوں کی طرف ان کو قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ بارشیں رقص میں تھی اور زمیں ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ اس شعر میں پروین شاکر فرماتی ہیں کہ فیض عام سے بھی ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ بارشیں پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کر رہی تھیں، گویا ماحول یکسر نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم تو ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہم کوئی رقص یا فیض نہ پا سکے۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی نہ جگائے گئے۔ اس شعر میں پروین شاکر فرماتی ہیں کہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور وہ نیند نصیب ہوئی، پھر ان کو وہ ہوئی کہ اب بھی ان کو کوئی جگہ نہ سکی، یعنی کہ پرندے جو ہے وہ اپنے پروں کو اس طرح سمیٹے ہوئے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت، وہ نیند نصیب ہوئی کہ ہوا
کہ جونکہ بارشیں ان کو جگا نہ سکی، انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے، جہاں پر انسان سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جہاں پر انسان کو نیند نصیب ہوتی ہے۔ پھر چاہے آگے پیچھے طوفان آئے، تیز ہوائیں چلیں، لیکن وہ اس اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اسے وہاں پر سکون میسر ہوتا ہے۔ تیز بارش ہو، گھنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ شاعرہ یعنی کہ پروین شاکر شاعرہ اس شعر میں گاؤں کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ تیز بارشیں ہو رہی ہو اور ایک لڑکی اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے گھنے پیڑ کے نیچے اکیلے کھڑی ہو۔ ایسے منظر تو شہروں میں نظر ہی نہیں آ سکتے۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کی اپنی انفرادیت ہے، جو کہ آپ کو شہروں میں کہیں نظر نہیں آ سکتی ہے۔ روشنی آنکھ نے پی اور سر مژگانے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب دل کے دکھوں میں ابال آیا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، جب آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، پھر نظر جو ہے وہ گم ہو کر رہ گئی، لیکن خیال کی پلکوں کے سرے پر جو آنسوں کے قطرے ایسے چمکتے جیسے کہ چاند روشن کر گئے ہیں، جیسے کہ سورج سے بھی بجھ گئے۔ یعنی آنسوؤں کے وہ قطرے سورج کی طرح سے بھی زیادہ چمکیلے اور روشن تھے کہ جب انسان کا دل بھر آتا ہے تو آنکھوں میں جو آنسو بھر جاتے ہیں اور انسان کے ذہن دل کی گہرائیوں سے نہایت ہی عمدہ اور پرتاثیر ابھرتے ہیں اور شعر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سی تعریف پروین شاکر کی غزل نمبر 2۔ اگر کہیں کوئی پریشانی ہو یا سمجھ نہ آ جائے تو آپ میرے ساتھ بالکل میرے فون نمبر پہ آپ مجھے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔